یہ خوش قسمتی ہے اس ملک کی کہ آج ہمارے پاس ایک متفقہ آئین 1973 کا موجود ہے۔ اس سے پہلے بدقسمتی دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تو آپ نے 1935 کا انڈیا ایکٹ ایز اے انٹرم کانسٹیٹیوشن آپٹ کیا، لیکن آپ کانسٹیٹیوشن اپنا نہ بنا سکے۔ پھر آپ نے 56 کا کانسٹیٹیوشن بنایا، فیل ہو گیا۔ پھر آپ نے 62 کا کانسٹیٹیوشن، وہ بھی ایک مارشل لا ڈکٹیٹر نے بنا کے دیا، جس کو پاکستان کا فیصل آباد کا گھنٹہ گھر کہا جاتا تھا کہ وہ ون مین شو تھا، اس کے اندر سارے اختیارات ایک ڈکٹیٹر کے پاس تھے۔ تو یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کہ جنہوں نے یہ متفقہ آئین، جس کے اوپر چاروں صوبے اور تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی، بار ایسوسیشنز، بار کونسل نے اتفاق کیا اور ہمارے پاس یہ ایک کانسٹیٹیوشن مارز وجود میں آیا۔ یہ کانسٹیٹیوشن فیڈریشن کی بنیاد ہے، چونکہ اگر آپ نے اس ملک کو قائم اور دائم، اور انشاءاللہ یہ قائم اور دائم رہے گا اللہ کی مدد سے، کہ اگر آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے، پروگریسو پاکستان دینا ہے، تو آپ نے اس کو یونینیمس پاس کیے گئے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ ریزن یہ کہ اس وقت اس ملک کے اندر ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی اس کو اپوز کر رہی ہے، ایک صوبہ اس کو اپوز کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایسی امینڈمنٹ لاتے ہیں تو فیڈریشن کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ کریڈٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے، تو آج اگر یہ جو پرپوز جوڈیشل ریفارم لا کے جو اس کو کیا جا رہا ہے، اس کو ڈسکریڈٹ بھی وہی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو لیگیسی ہے وہ کرنے کے لیے جا رہی ہے، جو کہ بہت نامناسب ہے۔ دوسری بات کہ دیکھیں آئین جو ہے، یہ کچھ سیاسی لوگ جو یہ گفتگو کرتے ہیں، بہت جگہ پہ ہم نے سنا بھی ہے کہ یہ وکلا کون ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا ہے، ہمارا حق ہے، ہمارے پاس مینڈیٹ ہے کہ ہم لیجسلیشن کریں گے۔ بالکل آپ کریں گے، لیکن آپ آرٹیکل 227 کے تابع کریں گے، آپ چیپٹر نمبر 2 کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے تابع کریں گے، آپ جو آرٹیکل 8 سے 28 سے کانسٹیٹیوشن آپ اس کے تابع کریں گے، آپ انجنکشن آف اسلام کے تابع کریں گے، آپ جوڈیشل سٹرکچر کو چینج نہیں کر سکتے، آپ جوڈیشل کمیشن کو چینج نہیں کر سکتے، آپ ایگزسٹنگ سپریم کورٹ کو تالے نہیں لگا سکتے، ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو غیور ججز نے خط لکھا آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، آپ انڈر آرٹیکل 199 جو جورسڈکشن ہے ہائی کورٹ کی، ریٹ جورسڈکشن ہے، آپ اس کو کرٹیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کے بنیادی حقوق کے ساتھ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، آرٹیکل 17 کو آپ امینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ اس لیے کہ اس کے اندر یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، یہ ایک سیاسی کورٹ بنائی جا رہی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے علیم صاحب نے فرمایا، جہاں ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان اور ٹرائیکاٹمی آف پاور جو کانسٹیٹیوشن کے اندر دی گئی ہے، سپریشن آف پاور کا جو آئیڈیا دیا گیا ہے، اس کو آپ دوبارہ سے یوزرو کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب وزیر اعظم اور صدر اس کورٹ کے ججز کو تعینات کرے گا تو وہ سیاسی تعیناتی ہوگی، اس کے جج بھی سیاسی ہوں گے، ان کے فیصلے بھی سیاسی ہوں گے، اور جب آپ 17 کے تحت آپ ریفرنس بنائیں گے آرٹیکل کے تحت، اس کا ریفرنس جو سپریم کورٹ کو جانا تھا وہ اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک مارشل لا لگا کے بائی ہوک کر کرو کہ جس پولیٹیکل پارٹی کو چاہیں گے، جو آپ کو پسند نہیں ہے آپ اس کو بین کر دیں گے، جو کہ بالکل غلط ہے، انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ ہم کالے کوٹ والے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیمپئن نہ بنے، ہاں ہم چیمپئن بنیں گے، اس لیے کہ جب مشرف نے مارشل لا لگایا تھا تو اس وقت پیپلز پارٹی کے 17 لوگوں نے F8 کے اندر جانیں قربان کی تھی، اس کے اندر وکلا بھی تھے، ہمارے دوست بھی تھے، سول سوسائٹی کے لوگ بھی تھے۔ ہم کیوں نہ چیمپئن بنے؟ ہم کسٹوڈین ہیں کانسٹیٹیوشن کے، ہم آئین اور قانون کی بات کرنے والے ہیں۔ اگر ہم نے بات نہیں کرنی ہے تو اس کے اوپر کون وہ لوگ کریں گے جو پپٹس کی طرح وہاں ہاتھ کھڑے کر کے صرف ووٹ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پرپوزڈ امینڈمنٹ کیا ہے، آرٹیکل 17 کیا ہے، آرٹیکل 189 کیا ہے، آرٹیکل 190 کیا ہے، جن کو الگ بے آئین اور قانون کی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی وکلا کا کام نہیں، ہم کسٹوڈین ہیں، ہم آئین اور قانون کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور ٹھوک بجا کے کھڑے ہوں گے، کوئی مائی کا لال سائن کو دریا پورٹ نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے اس آئین کو معطل کیا گیا،
فوجی مارشل لا کے ذریعے اور اس وقت اس آئین کو معطل کرنے کے لیے سول مارشل لا کے ذریعے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے. ہم کھڑے ہو جائیں گے, ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. یہ آنکھ اور کان کھول کے سن لے, یہ ہمارا وکلاء کا پیغام ہے پورے ملک کے اندر. یہ کالے کوٹ والے انہوں نے پہلے بھی جانے قربان کی ہے, آئندہ بھی قربان کریں گے. ہم اس آئین کے تحفظ کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ جیسے میری قیادت نے فیصلہ کیا ہے. میرے لیفٹ رائٹ میرے چیئرمین بیٹھے ہیں. انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو یہ کانسٹیٹیوشن ایوینیو, اس کے اوپر انشاءاللہ کالے کوٹوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کو نظر آئے گا اور آپ کو بہا کے لے جائے گا. ہم نے مارشل آرٹ ڈکٹیٹروں کو ہم نے یہاں سے بگایا ہے. آپ سول ایڈمنسٹریشن ہو, آپ کے تو مینڈیٹ پہ بھی کوشچن ہے. آپ کہتے ہیں ہم آئین کو, آپ جنرل لیجسلیشن کریں, آپ کے پاس مینڈیٹ ہے. اگر کہتے ہیں جو کہ جس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں, لیکن اس آئین کو جو مقدس ڈاکومنٹ ہے, جو فیڈریشن کی علامت ہے, اس کے ساتھ آپ کو کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے, اس کو دریا برد نہیں کرنے دیں گے. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس لیے دفن کرنا چاہتے ہیں, ان ججز کو اس لیے یہاں سے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کو ایک الیکشن کمیشن کا ایک ذیلی ادارہ بنانا چاہتے ہیں جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو. آپ 199 کے تحت ان کے اختیارات ختم کر رہے ہیں. کسی شخص کو بھی سیکیورٹی کے نام پہ اٹھا لیا جائے, وہ ریٹ بھی نہ فائل کر سکے, وہ عدالت بھی نہ جا سکے, اس لیے آپ یہ امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں. اس ملک کے اندر اگر ہوگا تو آئین کی حکمرانی ہوگی, قانون کی حکمرانی ہوگی, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہوگا. کسی کو سول مارشل لا لگانے کی اجازت نہیں دیں گے, نہ ہی ہم کسی کو یہ اجازت دیں گے کہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے, آپ آرٹیکل 63A کو اس لیے امینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ اس ملک کے اندر مویشی منڈیاں لگانا چاہتے ہیں, آپ سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کو عہدے دینا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کو خریدنا چاہتے ہیں. آپ کو مینڈیٹ اس لیے نہیں دیا. اگر آپ اتنے کرم خان ہیں, آپ اتنے آزاد ہیں, آپ بڑے مدبر ہیں, آپ بڑے آزاد منش ہیں, تو آپ آزاد کیوں نہیں الیکشن لڑ کے آتے؟ کیوں پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے آتے ہو؟ اس پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کے منشور کے ساتھ آپ کی غداری ہے. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, نہ ہی ہم اس جمہوریت کو خراب ہونے دیں گے, نہ اس جمہوریت کو ہم منڈی مویشیاں یا چھانگا مانگا کی سیاست نہیں بننے دیں گے. دوسری دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. میں پولیٹیکل لوگوں کو اور ان وکلاء کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے شیروانیاں نکال لی ہیں, دیکھ لینا وکلاء تحریک میں جنہوں نے وکلاء برادری سے غداری کی تھی, ہم نے بورڈ بنا دینا ہے, اس کے اوپر ان غداروں کے نام لکھے جائیں گے کہ یہ وکلاء کے غدار ہیں, یہ پاس کے غدار ہیں. دوسری بات, ہم ان ججز کو پیغام دینا چاہتے ہیں جو جسٹس منیر کے پیروکار بننا چاہتے ہیں, آپ مر بھی جائیں گے تو آپ کی قبروں کا بھی احتساب کریں گے. یہ کون سی بات ہے کہ آپ آئین اور قانون کا کھلواڑ کرتے ہیں؟ یہ نہیں ہوگا. میں آخری ایک شعر کہہ کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے, تیرے اجداد بھی قبروں میں دہائی دیں گے. تھینک یو ویری مچ.